شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحمت فرمانے والا ہے۔ سوچنے کی باتیں، قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک۔ برادران اسلام، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تحریفات سے پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہے۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دے۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا۔ وہ انہیں زمین پر خدا کی اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس سے ہدایت کا مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا میں امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا۔ مگر اب ان کے یہاں اس کا مصرف اس کے سوا کچھ نہیں رہ گیا ہے کہ گھر میں اس کو رکھ کر جن بھوت بھگائیں، اس کی آیتیں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں، اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہے اور انہیں ہم کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت اور فلاح اور نفی کس چیز میں ہے اور ذلت اور نافرمانی اور نقصان کس چیز میں ہے۔ یہ ساری باتیں اب مسلمان نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہے۔ اب یہ کافر اور مشرک اور گمراہ اور خود غرض لوگوں سے، اور جو اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں، اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسرے کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ان کے ساتھ ہوا، اور اسی کو یہ آج ہندوستان میں، چین اور جاوا میں، فلسطین اور شام میں، اور الجزائر اور مراکش میں ہر جگہ بری طرح بھگت رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنا اور جیسی خیر تم اس سے مانگو گے یا تمہیں دے گا۔ تم اس سے محض جن بھوت بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کے کامیابی اور نوکری کے حصول اور ایسی ہی چھوٹی ذلیل بے حقیقت چیز مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی، اور اگر دنیا کا بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو وہ بھی ملے گا، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو وہ تمہیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یا تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی 2 بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حضرات، جو ستم ظریفیاں ہمارے مسلمان اللہ کی اس کتاب پاک کے ساتھ کرتے ہیں وہ اس کی قدر مضحکہ انگیز ہے کہ اگر یہ خود کسی دوسرے معاملے میں کسی شخص کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھے تو اس کو کی ہنسی اڑائے بلکہ اس کے پاگل قرار دے۔ بتائے، اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکھوا کر لائے اور اسے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے یا اسے پانی میں گھول کر پی جائے تو اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اس کی ہنسی نہیں اڑائیں گے؟ کیا آپ اسے بیوقوف نہ سمجھیں گے؟ مگر سب سے بڑے حاکم نے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ کے آنکھوں کے سامنے رات دن یہی سلوک ہو رہا ہے، اور کسی کو اس پر ہنسی نہیں آتی۔ کوئی نہیں سوچتا کہ نسخہ گلے میں لٹکانے اور گھول کر پینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ہدایت کے مطابق دوا استعمال کی جائے۔ فہم قرآن اور عمل بالقرآن لازم ہے۔ بتائیں، اگر کوئی شخص بیمار ہو اور علم طب کو کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھ لینے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے میں، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافی مطلوق نے جو کتاب آپ کے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہی برتاؤ ہے۔ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کو پڑھ لینے ہی سے تمام امراض دور ہو جائیں گے۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جن کو یہ مضر بتا رہی ہے۔ پھر آپ خود اپنے اوپر بھی وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص پر لگاتے ہیں جو بیماری دور کرنے کے لیے صرف علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے
जिसे आप ना जानते हो तो आप दौड़े हुए जाते हैं कि उस ज़ुबान के जानने वाले इसका मतलब पूछें। जब तक आप इसका मतलब नहीं जान लेते आपको चैन नहीं आता। यह मामूली कारोबार के खतूत के साथ आपका बर्ताव है जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 पैसे का फ़ायदा हो जाता है, मगर खुदावंदी आलिम का जो ख़त आपके पास आया हुआ है जिसमें आपके लिए दीन और दुनिया की तमाम फ़ायदे हैं, उसे आप अपने पास यूं ही रख छोड़ते हैं। इसका मतलब समझने के लिए कोई बेचैनी आप में पैदा नहीं होती। क्या यह हैरत और ताज्जुब का मकाम नहीं? अल्लाह की किताब पर जुल्म का नतीजा। यह बातें मैं हंसी दिलाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। अगर इन बातों पर गौर करेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि दुनिया में सबसे बढ़कर जुल्म अल्लाह की इस किताब पाक के साथ हो रहा है, और यह जुल्म करने वाले वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम इस किताब पर ईमान रखते हैं और इस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बेशक वह ईमान रखते हैं और इसे जान से ज़्यादा अजीज रखते हैं, मगर अफसोस यह है कि वही इस पर सबसे ज़्यादा जुल्म करते हैं, और अल्लाह की किताब पर जुल्म करने का जो अंजाम है वो जाहिर है। खूब समझ लीजिए, अल्लाह का कलाम इंसान के पास इसलिए नहीं आया था कि वह बदबख्ती और नकबत व मुसीबत में मुब्तला हो। तहाम अंज़लना इलैकल कुरान लितशकुका। यह सआदत और नेक बख्ती का सरचश्मा है, शिकावत और बदबख्ती का जरिया नहीं है। यह कतई नामुमकिन है कि कोई कौम खुदा के कलाम की हामिल हो और फिर दुनिया में जलील ख्वार हो, दूसरे के महकूम हो, पाँव में रोंदी और जूतों से ठुकराई जाए, इसके गले में गुलामी का फंदा हो और गैरों के हाथों में इसकी बागें हों, और उसको इस तरह हाके जैसे जानवर हाके जाते हैं। यह अंजाम इस तरह उसकी उस वक्त जब वह अल्लाह के कलाम पर जुल्म करती है, और बनी इसराइल का अंजाम आपके सामने है। उनके पास तौरात और इंजील भेजी गई थी और कहा गया था, सूरह अल-माइदा आयत 77, अगर वो तौरात और इंजील और इन किताबों की पैरवी पर कायम रहते जो इनके पास भेजी गई थी इनके रब की तरफ से, तो इन पर आसमान से रिस्क बरसता और ज़मीन से रिस्क उबलता। मगर उन्होंने अल्लाह के इन किताबों पर जुल्म किया और इसका नतीजा देखा कि सूरह अल-बकरा आयत 71, इन पर ज़िल्लत और मोहताजी मुसल्लत कर दी गई और वह खुदा के गज़ब में घिर गए। यह इसलिए है कि अल्लाह की आयत से कुफ्र करने लगे थे और पैगंबरों का नाहक कत्ल करते थे, और इसलिए वह अल्लाह के नाफरमान हो गए थे और हद से गुजर गए थे। बस जो कौम खुदा की किताब रखती हो और फिर भी जलील ख्वार और महकूम व मगलूब हो जाती हो, तो समझ लीजिए कि वह ज़रूर किताब इलाही पर जुल्म कर रहे हैं, और इस पर यह सारा वबाल इसी जुल्म का है। खुदा के इस गज़ब से निजात पाने की इसके सिवा कोई सूरत नहीं है कि किताब के साथ जुल्म करना छोड़ दिया जाए और इसका हक अदा करने की कोशिश की जाए। अगर आप इस गुनाह अजीम से बाज न आएंगे तो आपकी हालत हरगिज़ ना बदलेगी। ख्वाह आप गांव-गांव कॉलेज खोल दें और आपके बच्चे ग्रेजुएट हो जाएं और आप यहूदियों की तरह सूदखोरी करके करोड़पति ही क्यों नहीं बन जाएं। मुसलमान किसे कहते हैं? हजरात, हर मुसलमान को सबसे पहले यह चीज़ जाननी चाहिए कि मुसलमान कहते किसको हैं और मुस्लिम का माने क्या है। अगर इंसान यह ना जानता हो कि इंसानियत क्या चीज़ है और इंसान और हैवान में फ़र्क क्या है, तो वह हैवानों की सी हरकत करेगा और अपने आदमी होने की कदर ना कर सकेगा। और इसी तरह अगर किसी शख्स को यह ना मालूम हो कि मुसलमान होने का माने क्या है और मुस्लिम और गैर मुस्लिम के में इम्तियाज़ किस तरह होता है, तो वह गैर मुस्लिम की सी हरकत करेगा और अपने मुसलमान होने की कदर ना कर सकेगा। लिहाजा मुसलमान को और मुसलमान के हर बच्चे को इस बात से वाकिफ होना चाहिए कि वह जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो इसका माने क्या है, मुसलमान होने के साथ ही आदमी की हैसियत में क्या फ़र्क वाक़ई हो जाती है और इस पर क्या जिम्मेदारियां आयद हो जाती है, और इस्लाम की हुदूद क्या है जिनके अंदर रहने से आदमी मुसलमान रहता है और जिनके बाहर कदम रखते ही वह मुसलमानियत से खारिज हो जाता है, चाहे वह ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान ही कहता जाए। इस्लाम के माने है खुदा की अताअत और फर्मा बरदारी के, अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देना इस्लाम है। खुदा के मुकाबले में अपनी आज़ादी व खुद मुख्तारी से दस्तबरदार हो जाना इस्लाम है। खुदा की बादशाही व फरमा रवाई के आगे सर तस्लीम खम कर देना इस्लाम है। जो शख्स अपने सारे मामलात को खुदा के हवाले कर दे वह मुसलमान है, और जो अपने मामलात को अपने हाथ में रखे या खुदा के सिवा किसी और के सुपुर्द कर दे वह मुसलमान नहीं है। खुदा के हवाले करना या खुदा के सुपुर्द करने का मतलब यह है कि खुदा ने अपनी किताब और अपने रसूल के ज़रिया से जो हिदायत भेजी है उसे कबूल किया जाए, इसमें चू चरा ना किया जाए
اور زندگی میں جو معاملہ بھی پیش آئے اس میں صرف قرآن اور سنت رسول کی پیروی کی جائے۔ جو شخص اپنے عقل اور دنیا کے دستور اور خدا کے سوا ہر ایک کی بات کو پیچھے رکھتا ہے اور ہر معاملہ میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ہدایت وہاں سے ملے اس کو بے چرا مان لیتا ہے، اس کے خلاف ہر چیز کو رد کر دیتا ہے، اور صرف وہی مسلمان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دیا، اور اپنے کو خدا کے سپرد کرنا ہی مسلمان ہونا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قرآن اور سنت رسول پر انحصار نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کا کہا کرتا ہے، یا باپ دادا سے جو کچھ ہوتا چلا آتا ہوا اس کی پیروی کرتا ہے، یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق چلتا ہے، اور اپنے معاملات میں قرآن اور سنت سے یہ دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یا اگر اسے معلوم ہو جائے کہ قرآن و سنت کی ہدایت یہ ہے اور پھر وہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی، اس لیے میں اس بات کو نہیں مانتا، یا باپ دادا اسے تو اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے لہذا میں اس کی پیروی نہ کروں گا، یا دنیا کی طریقے اس کے خلاف ہے لہذا میں اسی پر چلوں گا، تو ایسے شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے، وہ جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ مسلمان کے فرائض: آپ جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف خدا کا قانون ہے، آپ کا حاکم صرف خدا ہے، آپ کو اطاعت صرف خدا کی کرنی ہے، اور آپ کے نزدیک حق صرف وہ ہے جو خدا کا کتاب ہے اور اس کے رسول کا ذریعہ سے معلوم ہوا، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسلمان ہوتے ہی خدا کے حق کو اپنی آزادی سے دست بردار ہو گئے۔ اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں رہا کہ میری رائے یہ ہے، یا دنیا کا دستور یہ ہے، یا خاندان کا رواج یہ ہے، یا فلاں حضرت یا فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں۔ خدا کا کلام اور اس کے رسول کی سنت کے مقابلے میں اب ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، جو کچھ اس کے مطابق ہو قبول کریں، اور جو اس کے خلاف ہو اسے اٹھا کر پھینک دے، خواہ وہ کسی کی بات ہو اور کسی کا طریقہ ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا اور پھر قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنا خیال یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول یا عمل کو ترجیح دینا، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس طرح کوئی اندھا اپنے آپ کو آنکھوں والا نہیں کہہ سکتا، کوئی بغیر ناک والا اپنے آپ کو ناک والا نہیں کہہ سکتا، اسی طرح کوئی ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتا جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کا تابع بنانے سے انکار کرے، اور خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی عقل یا دنیا کے دستور یا کسی انسان کے قول و عمل کو پیش کرے۔ جو شخص مسلمان نہ رہنا چاہتا ہو اسے کوئی مسلمان رہنے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسے اختیار ہے کہ جو مذہب چاہے اختیار کرے اور اپنا جو نام جو چاہے رکھ لے، مگر جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک وہ اسلام کی سرحد میں رہے، خدا کے کلام اور اس کے رسول کی سنت کو حق اور صداقت کا معیار تسلیم کرنا اور اس کے خلاف ہر چیز کو باطل سمجھنا اسلام کی سرحد ہے۔ اس سرحد میں جو شخص رہے وہی مسلمان ہے، اور اس سے باہر قدم رکھتے ہی آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور مسلمان کہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دنیا کو بھی۔ سورہ المائدہ آیت 44۔ اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی